محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ سارے حضرات حضور دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی دی بابرکت کلام وچوں ایک آیت کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ دا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ کریم اپنے اس بابرکت کلام نو سمجھ کے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرماوے۔ بڑا اہم موضوع ہے اور ساڈے عقیدے دے متعلق ایک بڑی اہم ترین گل ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نو وحدہ لا شریک مننا ضروری، ایمان واسطے اللہ تعالی دی ذات نو وحدہ لا شریک مننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی دی ذات دی مثل بھی کوئی شے نہیں، تے اللہ دی صفات دی متعلق صفات دی جہی کسی اور کول صفات موجود نہیں۔ اللہ اپنی ذات وچ بھی بے مثال ہے، اپنی صفات وچ بھی بے مثال ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اسے نو توحید آکھیا جاندا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا یقین انسان رکھے تو اس نو آکھیا ویندا ہے کہ بندہ توحید دا عقیدہ رکھدا ہے۔ اس نو موحد آکھیا جاندا ہے جڑا اللہ تعالیٰ دی وحدانیت تے ایمان رکھدا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ دی ذات نو وحدہ لا شریک نہ مندا ہوئے، مخلوق وچ کسے نو اللہ تعالیٰ دے برابر سمجھدا ہوئے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس دی ذات نو تصور کردا ہوئے، وہ بندہ دار اسلام تو خارج ہوندا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوندا۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم وچ اپنی توحید بیان فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تسی اعلان کر دیو کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہی واحد ذات، قل هو اللہ احد، اللہ ہی ایک ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات ہی یکتا ہے، اس دا کوئی مثل نہیں، اس دی کوئی مثال نہیں۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ دی ذات بے نیاز، اللہ الصمد، انہوں کسے دی حاجت نہیں، ساری مخلوق نو دی حاجت ہے۔ اس واسطے فرمایا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ دی ذات بے نیاز ہے۔ اگر ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ او کسے نو پیدا کیتا اس نے تے نہ او کسے تو پیدا کیتا گیا۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، اور اللہ کریم دی ذات دی کوئی مثل نہیں، او دا کوئی ہمسر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے
مومن دا یہ عقیدہ ہوندا ہے کہ اللہ اپنی ذات وچ بھی بے مثال ہے تے اپنی صفات وچ بھی بے مثال ہے۔ یہ عقیدہ توحید اس نو آکھیا جاتا ہے۔ اور عقیدہ توحید اور اسی چیز دا ذکر کلمہ جس ویلے اسی پڑھدے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس توحید دا ذکر ہے کہ انسان پہلے اللہ تعالی دی وحدانیت دا اعلان کردا ہے کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اور اگر ارشاد فرمایا دوسرا جڑا عقیدہ لازمی انسان واسطے، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے رسول نے، حضور اللہ کریم نے جڑا رسالت دا سلسلہ، رسولہ دا سلسلہ جڑا آدم علیہ السلام تو نبیاں دا سلسلہ شروع فرمایا ہے، آخر تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور نو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور حضور اللہ تعالیٰ دے آخری نبی اور آخری رسول نے۔ یہ عقیدہ بھی بندے دا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی اور اللہ تعالیٰ دے آخری رسول نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کسے نبی نہیں آنا، کسے رسول نے نہیں آنا۔ تو جس طرح عقیدہ توحید ضروری ہے نا ایمان واسطے، اسی طرح حضور دی ختم نبوت دے اتے بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر لا الہ الا اللہ پڑھدا رہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار نہ کرے، حضور دی ختم نبوت دا اقرار نہ کرے، تو بندہ دار اسلام بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے کلمے وچ بھی یہ ذکر فرما دیتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ حضور اللہ تعالیٰ دے رسول نے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دے آخری نبی نے، آخری رسول نے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی جڑی میں آیت تلاوت کی تھی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، تھوڑے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن آپ اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین نے، یعنی نبیوں دا سلسلہ حضور دے آ کے ختم ہو جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے آخری نبی نے، آخری رسول نے، اور امت مسلمہ دا یہ ایک متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جیڑا شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو خاتم النبیین نہیں مندا، حضور نو آخری نبی اور آخری رسول نہیں مندا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے پوری امت دا اجماع ہے اس اتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے، آخری رسول نے، اور اگر حضور تو بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر دے اور کوئی شخص اس نبی نو تسلیم کر دے، وہ بندہ دار اسلام تو خارج ہو ویندا ہے، وہ مومن نہیں رہندا، مسلمان نہیں رہندا۔ یہ عقیدہ پختہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ دی جس طرح وحدانیت ایمان لازمی ہے، اسی طرح حضور دی ختم نبوت دوتے بھی ایمان لازمی ہے کہ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی قیامت تک نبی نے۔ اسی واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہت ساری احادیث طیبہ وچ بھی اسی چیز دا بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مینو دوسرے نبیوں وچوں 6 چیزاں ایسیاں عطا فرمائیاں اللہ کریم نے کہ میرے تو پہلے کسے نبی نو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ انہاں چیزاں دا ذکر کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہ بھی اپنی شان بیان فرمائی کہ اللہ کریم نے حضور نو یہ شان دیتی، حضور نے ارشاد فرمایا وختم بی النبیون، کہ اللہ کریم نے میرے اوتے نبیوں دا سلسلہ ختم فرما دیتا۔
میں ہی آخری نبی ہاں میرے تو بعد. اور بہت ساری احادیث میں حضور نے فرمایا لا نبی ابادی کہ میرے تو بعد کسے نبی نہیں آنا، میرے تو بعد کسے رسول نہیں آنا. اللہ کریم نے نبوت اور رسالت دا سلسلہ میرے اوتے آ کے ختم کر دیتا ہے. حضور فرماندے اے اللہ نے مینوں ایک شان عطا فرمائی. اس واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کوئی نبوت دا دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہاں، خواہ کسے اعتبار نال دعویٰ کر دے تو او ایمان تو خارج ہوندا ہے. اور جڑا اس نو نبی تسلیم کردا ہے وہ بھی ایمان تو خارج ہوندا ہے، انہوں کافر آکھیا جاندا ہے. اس واسطے تسی سندے پڑھدے رہندے ہو سو کہ مرزائی جس نے غلام محمد مرزا نے جس ویلے دعویٰ کیتا کہ میں اللہ دا نبی ہاں تو مسلمانہ نے انہوں دے خلاف پوری ایک تحریک چلائی کہ اے تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اتے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور اے عقیدہ مسلمانہ دے عقیدے دے خلاف ہے. اس واسطے پوری امت مسلمہ دا اتفاق ہے کہ انہوں نے مسلمان نہیں سمجھا جاندہ جڑے لوگ مرزا قادیانی نو نبی تسلیم کر دیں یا اس نے اپنے بارے بھی مسلمانہ دا یہی عقیدہ ہے کہ او خود بھی دائرہ اسلام تو خارج تے جڑے اس نو منن والے نے او بھی دائرہ اسلام تو خارج نے. اس واسطے یہ پختہ عقیدہ کر لو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ دے آخری نبی نے، اللہ دے آخری رسول نے. حضور تو بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث طیبہ وچ اس چیز دا ذکر فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور مرزائیاں نے اس قرآن دی آیت دا مفہوم ہی غلط بیان کیتا. انہوں نے اپنی تفسیر دے اندر یہ معنی بیان کیتا، میں جس نے تھانوں دسیا کہ خاتم النبیین دا معنی کہ نبی دا سلسلہ حضور تے آ کے ختم ہو گیا، حضور آخری نبی نے، حضور خاتم النبیین نے. انہوں نے اس دے معنی کر دیتا کہ حضور اللہ تعالیٰ دی مہر نے، نبیاں دی مہر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ حضور تو بعد جدوں تے حضور مہر لا دے سن او بھی نبی بن سکتا ہے. تو غلام محمد قادیانی دے اوتے نعوذ باللہ من ذالک کوئی حضور مہر لائی تے او نبی بن گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جس ویلے تسی سیانے لوگ ہو کہ جس ویلے کسی چیز نو بند کر کے نا لفافے وچ تے اتے مہر لا دیتی جاوے تے پھر اس نو کھولن دی کسی نو اجازت بھی نہیں ہوندی. مہر دا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز بند کر دیتی گئی ہے، سر بمور کر دیتی گئی ہے، وہ تے مہر لگ گئی ہے، ہن اس نو کسی نو کھولن دی اجازت نہیں. اس واسطے اگر یہ معنی بھی بیان کیتا جاوے تو پھر دا مفہوم ہے اسی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے بھیج کے تے نبیاں دے سلسلے اتے اللہ نے مہر لا دیتی. اس واسطے ہن اس تو بعد کسی نبی نہیں آنا، حضور تو بعد کسی رسول نہیں آنا. جڑا شخص انہاں دے مرزا قادیانی دے بارے یا قادیانیاں دے بارے اگر نرم گوشاں ذہن وچ رکھتا ہے تو او اپنے ایمان دی فکر کرے کہ میرے ایمان دی حالت کیا ہو سی. مسلمانہ دا اتفاق ہے امت مسلمہ دا کہ جس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کسی نو نبی منیا یا جس نے نبوت کا دعویٰ کیتا وہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاسی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں حضور تو بعد اور پھر کوئی بندہ اس کو نبوت دی دلیل طلب کرے، امام صاحب فرمایا وہ بندہ جس نے دعویٰ کیتا ہی وہ بھی کافر تے جس نے اس دے کولوں نبوت دی دلیل طلب کیتی وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہو جاسی. کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ مطلب ہے کہ وہ ذہن وچ ہے کہ بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اس واسطے وہ دلیل طلب کر رہے ہیں. اس واسطے فرمایا دلیل طلب کرنے والا بھی دائرہ اسلام تو خارج ہو جاسی. یہ یقین ہونا چاہیے کہ حضور تو بعد کسی نبی آنے ہی نہیں. جڑا دعویٰ کرے وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج، جڑا وہ کل دلیل طلب کرے وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہو جاسی. اس واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دوتے بھی اسی طرح ایمان ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ دی وحدانیت ایمان ضروری ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک وچ بہت ساری احادیث پاک وچ اپنی ختم نبوت دا ذکر کیتا. اکثر تسی سندے رہندے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جس ویلے غزوہ تبوک تے جا رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نو اپنا نائب بنا کے تے مدینہ طیبہ بھی چھوڑیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مینوں عورتاں تے بچیاں بھی چھوڑ کے جا رہے ہو، میں اتنا جری نوجوان ہاں، میں اتنا بہادر ہاں، میری شجاعت دے ڈنکے بجدن تے آپ مینوں بچیاں تے عورتاں بھی چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی میری تے تیری مثال اس طرح ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون نو اپنا نائب بنا کے تے اپنا کھڑا کیتا، میں بھی تھانوں اپنا نائب بنا کے تے چھوڑ کے جا رہے ہاں، لیکن فرمایا لا نبی یا بعدی، لیکن میرے تو بعد کسے نبی نہیں ہونا، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہن، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہن، لیکن انہوں نے اپنا نائب بنا کے چھوڑیا تے حضور نے وضاحت فرما دیتی کہ میرے تو بعد کسے نبی نہیں ہونا، کہ کوئی یہ نہ سوچنا شروع کر دے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہر علی بھی نبی نے، اس واسطے حضور نے وضاحت فرمایا لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے تو بعد کسے نبی نہیں آنا۔ اور ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، حضور نے فرمایا میری مثال تے میرے تو پہلے آنے والے نبیوں دی مثال، فرمایا کمثل رجل، اس بندے دی مثال دی طرح بنا بیتن فاحسنہ واجملہ، جس نے کوئی گھر بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، لیکن وہ گھر پورا تعمیر ہو گیا ہے لیکن اودے وچ ایک اٹ دی جگہ خالی چھوڑ دیتی گئی ہے۔ حضور نے مثال دے کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک گھر تعمیر کیتا گیا ہے لیکن اس پورے گھر دے وچ ایک جگہ اٹ دی خالی چھوڑی گئی۔ حضور نے فرمایا فجعل الناس یطوفون بہی، لوگ اس گھر دے ارد گرد چکر لاندے پے ہن، اور فرمایا وَيُعْجِبُونَ لَهُ، اور بڑا ادو تے تعجب دا اظہار کردے پہ ہن، وَيَقُولُونَ هَلْ لَا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، اور لوگ آدھن کے ایک اٹ دی جگہ کیوں چھوڑی گئی ہے، انہوں پور کیوں نہیں کیتا گیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، او اٹ میں ہاں، اور فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، جس ویلے او اٹ اللہ کریم نے رکھ دیتی گھر مکمل ہو گیا، حضور نے فرمایا آخری اٹ میں ہاں، نبیوں دا جڑا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، میں خاتم النبیین ہاں، میں اللہ تعالیٰ دا آخری نبی ہاں۔ تو حضور دیاں اتنیاں واضح حدیث طیبہ نے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اگر جس نو ایمان دی دولت نہیں عطا فرماندا یہ اللہ دے فیصلے نے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح طور تے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہاں، میں آخری رسول ہاں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح میں حدیث پاک عرض کی تھی کہ حضور فرماندے ہیں اوتی تو میں ایسیاں چند چیزاں، حضور نے ارشاد فرمایا میں عطا کیتیاں گئیاں 6 چیزاں جڑیاں میرے تو پہلے کسے نبی نو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ کریم نے مینو جوامع الکلم دی شان عطا فرمائی۔ جوامع الکلم اس شخص نو آکھیا جاندا ہے کہ جڑے دے الفاظ تھوڑے جے ہوندے لیکن وہ الفاظ اتنے قیمتی ہوندے کہ اودے وچ معانی دا پورا سمندر موجود ہوندا ہے، انہوں جوامع الکلم آکھیا جاندا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ کریم نے مینو جوامع الکلم دی شان عطا فرمائی، اور فرمایا نصرت بالرعب، دوسری میری نعمت اللہ نے مینو یہ عطا فرمائی جی میرے تو پہلے کسے نبی اور رسول نو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، میرا دشمن اگر ایک مہینے دی مسافت تے ہوئے اللہ میرا اودے دل وچ روب پیدا فرما دیتا ہے۔ نصرت بالرعب، فرمایا روب دے ذریعے میری مدد کیتی گئی ہے۔ اور اگر ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، اللہ کریم نے میری امت واسطے میری وجہ تو اللہ کریم نے مال غنیمت حلال کر دیتا۔ پہلے لوگ جس ویلے انہوں نے فوجاں انبیاء کرام دے امتی اگر کسی علاقے نو فتح کر دے ہیں تو اتھے جڑا مال ملدا ہے نا اس نو مال غنیمت آکھیا جاندا ہے، تو وہ مال غنیمت اکٹھا کر دے ہیں
آسمان تو اگ آندی ہے او اگ اس کو جلا دے دی ہے. یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مال غنیمت اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو گیا ہے. لیکن حضور فرماندے جس ویلے مینوں اللہ کریم نے مبعوث فرمایا، اللہ مینوں یہ شان دے دیتی کہ اللہ کریم نے میری امت واسطے مال غنیمت نو استعمال کرنا حلال فرما دیا. یہ اللہ دے محبوب نے خود ارشاد فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ کریم نے مال غنیمت میرے واسطے حلال کر دیتا. اور فرمایا ایک شان اللہ مینوں اے عطا فرمائی، فرمایا وجعلت الارض مسجدا وطہورا، میرے واسطے اللہ کریم نے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا اور طہارت دا باعث بنا دیتا. میں اکثر تم گزارش کرتا رہنا، پہلے انبیاء کرام اور انہاں دیاں امتاں اپنی عبادت گاہ وچ عبادت کر سکدیاں. جو ساری مسجد ہے نا، یہ اسی عبادت کرتے ہاں، باہر بھی اسی عبادت کر لینے ہاں. اگر مسجد نہ پہنچ سکیے جتھے مصلی نماز دا ٹائم ہوئے اسی مصلی ڈا کے نماز پڑھ لینے ہاں. لیکن پہلیاں امتاں صرف اپنی عبادت خانے وچ ہی عبادت کر سکدیاں. لیکن حضور فرمانے جس ویلے میں آیا میری قدم اس زمین تے لگے، اللہ نے میری خاطر ساری زمین نو سجدہ گاہ بنا دیتا. کوئی بھی پاک جگہ ہوئے اتھے اگر نماز دا ٹائم ہو جاوے تسی اتھے مصلی پا کے جا نماز پا کے اپنا کپڑا پا کے تسی نماز پڑھ لیندے ہو، اللہ تعالیٰ تھوڑی نماز قبول فرما لیندے. اور فرمایا ایک میں نے یہ شان دیتی گئی جی پہلے کسے نبی نو اللہ نے عطا نہیں فرمائی کہ مثلا پہلے لوگ پانی نال وضو کر دے ہن، انہوں نے تیمم دی اجازت کوئی نہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے اللہ نے آسانی پیدا کر دیتی کہ اگر تسا کسی ایسی جگہ دوتے موجود ہو جتھے پانی نہیں ہو، پانی موجود کوئی نہیں، یا پانی موجود ہے لیکن بندہ بیمار ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اللہ دے محبوب فرمایا تسی تیمم کر لیا کرو، زمین تے ہاتھ مار کے اپنے چہرے تے پھیر لو، زمین تے ہاتھ مار کے اپنے بازوؤں تے پھیر لو، تھانو اللہ نے طہارت عطا فرمائی. تو فرمایا میری خاطر اللہ کریم نے اس پوری زمین نو سجدہ گاہ بھی بنا دیتا اور طہارت اور پاکیزگی دا باعث بھی بنا دیتا. فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور حضور فرماندے اگلی میں نو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ پہلے جتنے نبی تشریف لے آندے وہ سارے دے سارے نبی اپنی قوم واسطے نبی ہوندے، اپنی قوم واسطے نبی بن کے آندے، انہوں نے رہنمائی کرنی، انہوں نے تربیت کرنی، انہوں دا تزکیہ دل کرنا صرف اس نبی دی اپنی قوم تک انہوں نے ڈیوٹی ہوندی ہے. لیکن حضور فرمانے جس ویلے مینوں اللہ کریم نے نبی رسول بنا کے بھیجیا تے مکے تے مدینے والا واسطے نہیں بنا کے بھیجیا، صرف عرب واسطے نہیں بنا کے بھیجیا. حضور فرمانے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مینوں ساری مخلوق واسطے رسول بنا کے، ساری مخلوق واسطے. مخلوق وچ فرشتے بھی آ جاندے، مخلوق وچ انسان بھی آ جاندے، مخلوق وچ جن بھی آ جاندے، مخلوق وچ کائنات دی ہر چیز آ جاندی ہے. اس واسطے اللہ دے نبی نے حدیث پاک وچ فرمایا میرے 2 وزیر زمین تے نے تے میرے 2 وزیر آسماناں تے. جدے جتھے وزیر رہندے اتھے اس دی حکومت بھی ہوندی ہے، اتھے اس دی رسالت بھی ہوندی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے میں نے پوری مخلوق واسطے رسول بنا کے بھیجا. اور آخر تے حضور فرمایا جڑی میں نے اللہ کریم نے ایک شان ایسی عطا فرمائی جو پہلے کسی نبی نہیں عطا فرمائی. فرمایا وختم بی النبیون، اللہ تعالیٰ نے میرے اوتے نبوت دا سلسلہ ختم کر دیتا، میں ہی آخری نبی ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ نے آخر تے بھیج دیتا ہے، میرے تو بعد کسی نبی نہیں آنا. اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث وچ اس کا ذکر فرمایا. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ نبوت اور رسالت دا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کٹ چکا ہے. فرمایا ولا رسول بعدی ولا نبی، میرے تو بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے، میرے تو بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا. یہ حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں. اگلی حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ الدجال. حضور نے فرمایا اللہ کریم نے جس نبی نو بھی مبعوث فرمایا نہ بھیجیا، اللہ تعالیٰ دے ہر نبی نے اپنی امت نو دجال تو ڈرایا ہے. دجال قیامت دے قریب دجال آنا ہے. دجال ایک بندہ ہو سی، ایک اکھ تو حضور فرمایا کانا ہو سی، اور اُدی اکھ انہی ابری ہوئی ہو سی جی انگوراں دے گچھے وچوں ایک انگور باہر ہوئے. حضور نے اُدی وضاحت کی. ہر نبی نے اپنی امت نو دجال تو ڈرایا، حتیٰ کہ حضور فرمایا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت نو ڈرایا. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیو، میں جڑی دجال دی نشانی تھن دسن لگا نا، کسے نبی اپنی امت دے سامنے وہ نہیں بیان فرمایا. توجہ فرماوے، تھن بھی پتہ ہونا چاہیے. فرمایا دجال ایک اکھ تو کانا ہو سی، دجال ایک اکھ تو کانا ہو سی، اور اللہ تعالیٰ اس عیب تو پاک ہے. چونکہ اس دعویٰ کرنا ہے کہ میں خدا ہاں، اس دعویٰ کرنا ہے کہ میں رب ہاں، اس نے دعویٰ کرنا ہے میں الہ ہاں. اس واسطے حضور نے فرمایا ہے وہ اکھ تو کانا ہو سی، تسی پہچان لے سو کہ جڑا اپنا عیب ہی نہیں ٹھیک کر سکا وہ خدا کیویں ہو سکتا ہے. جڑا اپنی آنکھیں درست نہیں کر سکا وہ خدا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے الہ ہونے کا دعویٰ کرنا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت دے قریب وہ آسی 40 دنوں وچ ساری زمین دا چکر لاس. وہ ایک آزمائش ہونا ہے بندیاں واسطے نا، ایک آزمائش ہونا ہے. بندے اُدیاں گلاں ویکھ کے نا تے اس نو خدا مان لے سے. یہ فتنہ ہونا ہے، ایک آزمائش ہونی ہے امت واسطے. اس واسطے حضور فرمایا میں تھانوں نشانی دسدا پیا ہوں اکھ تو کانا ہو سی تے تسی سمجھ لے وے جڑا اپنا عیب نہیں دور کر سکا وہ خدا کی نہیں ہو سکتا. دوجا حضور فرمایا وہ متھے تے کافر لکھے ہوئے سی. حدیث پاک وچ نے کافر لکھے ہوئے سی. وہ چکر لانے مکے مکرمہ وچ بھی اس داخل نہیں ہو سکنا تے مدینے وچ بھی داخل نہیں ہو سکنا. حدیث پاک وچ نے حضور فرمایا مدینے پاک کو لاسی نا فرشتے رستے اتنے کھڑے ہو سے اس اندر داخل ہی نہ ہون دے سے. وہ باہر مدینے تو جگہ تے ڈیرا لے سی جتے مدینے پاک نو نہ ترے جویں زلزلے آنے نہ جھٹکے لگ سن. اس ویلے جتنے منافق اور کافر لوگ ہو سن نہ بد عقیدہ لوگ وہ سارے دے سارے باہر آ گئے. حضور فرمایا مدینہ پاک ہو ویسی، اس ویلے مدینہ پاک ہو ویسی. حضور فرمایا مدینے دی شان یہ ہے کہ جویں بھٹی ہوندی نا بھٹی اودے وچ لوگ سونا گرم کر دین، سونا صاف رہ ویندا ہے تے میل کھوٹ اتے نتر آندا ہے. حضور فرمایا مدینہ انج ہے جڑا کھوٹ ہو سی وہ سارا باہر لگا ویسی تے پاکیزہ لوگ مدینہ پاک وچ رہ ویسے. وہ سارے لوگ دے کول آ کے نا دجال کو جمع ہو ویسے. دجال مدینے دے باہر شریلی زمین دے تے حضور فرمایا ڈیرا لے سی. ایک بندہ اسی حضور نے فرمایا انہوں ویکھ کے نو آکسی تو تے دجال ہے، تو تے دجال ہے. اس نو آکسی او بنیا ناکسی بھئی میں اگر اس نو قتل کراں تے پھر میں اس نو زندہ کر دے واں واتا میں نے الہ مان لے سو نہ خدا مان لے سو. بندے آکسی مان لے سو. او اس نو قتل کرسی پھر زندہ کرسی. آزمائش ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی دے کل طاقت اللہ نے اس نے دے دی. وہ زندہ کرسی. جس ویلے حضور فرمایا وہ بندہ زندہ کھڑا ہو سی نا وہ دے سامنے وہ اکسی بے مینو پہلے نالو بھی زیادہ بصیرت حاصل ہو گئی ہے کہ تو ہی دجال ہے. کیونکہ اللہ دے نبی انجی فرمایا ایک بندے نو قتل کرسی تے پھر زندہ کرسی. تو میں نے قتل کیتا پھر زندہ کیتا، میں نے ہون تے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. پھر وہ حملہ کرنے کی کوشش کرسی لیکن حضور فرمایا پھر اس نو قتل نہ کر سکسی. اس واسطے میں تھانوں گزارش کردا رہنا کہ ہر بندے دے پیچھے نہیں ٹر پونا. جڑا شریعت دا تابع اللہ دے نبی دی شریعت دا پابند ہے او دے پیچھے لگ سو تو کامیاب ہوے سو. ہر ایرے غیرے دے پیچھے ٹر پو سو تو ہو سکدا ہے وہ دجال دی طرح تھانوں کسی غلط راہ تے لے جائے.
اس واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی اپنی امت کو دجال تو ڈرایا ہے، اور فرمایا وَأَنَا آخر الانبیاء کہ میں سارے نبیوں تو آخر تے آنے والا، میں نے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ حضور فرما رہے ہیں انا آخر الانبیاء، اور فرمایا وَأَنْتُمْ آخر الامم تے تساں آخری امت ہو، میں آخری نبی ہاں تے تساں آخری امت ہو۔ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، حضور فرمایا لا محالہ اس آنا تھوڑے وچ ہی ہے۔ حالانکہ ہر نبی اپنی امت کو ڈرایا، پہلے وہ نہیں آیا لیکن قیامت دے قریب اس نے آنا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے تھوڑے وچوں آسی، اس واسطے خیال رکھنا ہے۔ میں تھانوں یہ نشانیاں دس کے جا رہا کہ جہاں نشانیاں پہلے کسے نبی نہیں دسیاں۔ فرمایا ایک اکھ تو کانا ہو سی اور وہ دے متھے تے کافر لکھا ہوا ہو سی، اور اس کو اللہ اتنی طاقت دے سی ازمائش دی خاطر کہ وہ جس ویلے زمین نو آکسی سبزہ اگا دے تو فیرن سبزہ اگ پوسی، آسمان نو آکسی بارش برسا دے فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی، جس شے نو آکسی میرے نال چلو چلنا شروع ہو گئی سی۔ تے جڑے کمزور عقیدے دے لوگ ہوندے نے پھر وہ انہاں دیاں چیزاں نو ویکھ کے تے او دے پیچھے بندے دے لگ پوندے۔ اس واسطے اللہ دے نبی نے واضح طور تے فرمایا او دجال ہے، او غلط رستے تے لے ویسی لوگاں نو، تے حضور نے اودی علامت بھی بیان فرما دیتی۔ اس واسطے میں گزارش کرتا رہنا کہ ہر شعبدہ باز دے پیچھے نہیں ٹر پونا، خیال رکھنا ہے جڑا حضور دی شریعت دا پابند ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دی تابعداری کرنے والا ہے، وہ ساڈا مرشد بھی ہو سکتا ہے، وہ کامل آدمی بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دا نیک صالح بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیڑا حضور دی شریعت دا مذاق کردا ہوئے، حضور دی شریعت دے اوتے او تان کردا ہوئے، حضور دی شریعت دے نال استہزاء کردا ہوئے، وہ کامل مرشد بھی نہیں ہو سکتا، وہ کامل انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے انہاں چیزاں دا خیال رکھنا۔ تو حدیث پاک بہرحال حضور نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہاں اور تسی آخری امت ہو، تھوڑے اندر ہی دجال نے آنا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا لکان عمر بن الخطاب، تو حضور نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب، لکانا حضور نے فرمایا لکان عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب نبی ہوندے۔ یہ مطلب ہے کہ حضور فرمایا میرے تو بعد کسی نبی نہیں آنا، اس واسطے عمر بھی نبی نہیں، اور بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث مروی ہے، آپ ارشاد فرمانے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث پاک ہے، آخر تے سرکار نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، حضور فرمایا میری امت وچ 30 جھوٹے آسن، کتنے 30 جھوٹے آسن، اور فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرسی کہ میں نبی ہاں، یعنی 30 بندے تو حضور فرما دیتے کہ اوسن جڑے نبوت کا دعویٰ کرسن، لیکن حضور نے فرمایا وَأَنَا خاتم النبیین، میں اللہ تعالیٰ دا میں خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے تو بعد کسی نبی نہیں آنا۔ حضور نے واضح طور پہ فرمایا میرے تو بعد کسی نبی نہیں آنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دوتے ایمان کامل عطا فرمائے۔ اور بعض لوگ جھانسا دینے تسی مرزائی لکھوا دیو نا فارم تے اسی تھانوں باہر لائے ویساں، تسی مرزائی لکھوا دیو اسی تھانوں ملازمت دے دے ساں، تسی مرزائی لکھا دیو اسی تھانوں رشتہ دے دے ساں۔ تے اگر جڑے لوگ پیسے دی خاطر اور جڑے لوگ کسی لالچ دی بنیاد دوتے ختم نبوت دا انکار کر دیں، اسلام نو یہ دیوساں دی ضرورت بھی کوئی، اسلام نو دی ضرورت بھی کوئی نہیں، جڑے دنیا دے پیچھے اپنا ایمان چھوڑ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ساڈے ایمان مضبوط فرماوے، اللہ تعالیٰ سانو ایمان کامل عطا فرماوے۔ اور میں اکثر تھانوں گزارش کردا رہنا، اس شہر وچ بھی چونکہ مرزائی موجود نے، تھوڑے انہاں دے نال معاملات ہوندے، میں اج ڈیرے دے اوتے پلواں والے ڈیرے دے اوتے گیا، اتھے انہوں نے لکھ کے لایا ہوا ہے کہ مرزائیاں دا داخلہ منع ہے، دکان دے بوئے ہوتے انہوں نے لکھ کے لایا، تو بڑی خوشی ہوئی۔ ایمان ہے، ایمان ہے کہ میرے کو سودا لینی کوئی نہ آوے جڑا مرزائی دا عقیدہ رکھتا ہے، یہ غیرت ہے۔ میں عرض کردہ رہنا بندہ نبی دا امتی ہوئے تے غیرت مند امتی ہونا چاہیے۔ بندہ کسی پیر دا مرید ہوئے، پیر کامل ہوئے تو پھر اس کو غیرت مند مرید ہونا چاہیے۔
اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو غیرت والا امتی حضور دا بناوے۔ اس واسطے مرزائیاں دے نال میل جول رکھن دی ضرورت نہیں، مرزائیاں دے نال معاملات رکھن دی ضرورت نہیں۔ تو سانو میں گزارش کردا رہنا، تساں مسلماناں دے بچے مرزائیاں کول پڑھ دے، انہاں سکول بنایا ہویا، او اتھے پڑھ دیں تھوڑے بچے۔ کیا مرزائی تھوڑی بچیاں نو کیا حضور دی ختم نبوت دسن؟ نہیں دسن لگے۔ وہ اس کا غلط مفہوم انہاں بچیاں دے ذہن اچ پڑا سن۔ تے اگر کوئی بچہ مثلا میٹرک تک دی انہاں وہ تعلیم دینے، میٹرک دا بچہ بالغ ہو ویدا ہے، باشعور ہو ویدا ہے، اگر اودے وچ ختم نبوت دا عقیدہ ہی انہوں نے خراب کر دیتا تو تھانو کتنے نفلاں دا ثواب ملنا ہے۔ اس واسطے غیرت مند امتی بنو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے انکار کرنے والے لوگاں دے نال ساڈا کوئی تعلق اور کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ علم ہور جگہ تو بھی مل سکتا ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا جس ویلے علم حاصل کرو تو پہلے ویکھیا کرو کہ کدے کولو علم حاصل کر دے ہو، کدے کول علم حاصل کر دے ہو۔ اللہ تعالیٰ سانو حضور دی ختم نبوت دے ایمان کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔